بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات فرمائی، اور پھر وہی انصاری اسی حال میں آئے جس حال میں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، اور وہی انصاری صحابی اسی پہلی حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان انصاری صحابی کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے فرمایا، بہت اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری۔ میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور میں ان کے عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا، اور میں حیران تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی، لیکن قصہ یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے،
اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے یہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں تاکہ پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مرتبے پر پہنچ گئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ ان انصاری صحابی نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، یہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک بات یہ ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے ستر کو، اور اگر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو اپنے بھائی کی میت کے لیے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس میں دفن کر دیتا ہے تو گویا اس نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کو ایک مکان میں ٹھہرا دیا، یعنی اس کو اس قدر اجر ملتا ہے جتنا کہ اس آدمی کے لیے قیامت تک مکان دینے کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے پھر اس کے ستر کو اور اگر کوئی عیب پائے تو اس کو بھی چھپاتا ہے تو 40 مرتبہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور جو آدمی میت کو کفن دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے دوسری بستی میں ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا، یعنی جب وہ آدمی اس فرشتے کے قریب پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں اس بستی میں رہنے والے اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا تمہارا اس پر کوئی حق ہے جس کو لینے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میرے جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے، جس طرح تم اس بھائی سے محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ اسے ایمان کا ذائقہ حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک آدمی دوسرے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محبت کرے، جبکہ دوسرے شخص نے اس کو مال یعنی دنیاوی فائدے وغیرہ کچھ نہ دیا ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا یہ ایمان کامل کا درجہ رکھتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، ان میں افضل وہ آدمی ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی شخص سے محبت کرے اور اس محبت کا اظہار یہ کہہ کر کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ دونوں جنت میں داخل ہوں، تو جس شخص نے محبت کی وہ دوسرے کے مقابلے میں اونچے درجے میں ہوگا اور اس درجے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محبت کریں تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب وہ ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دکھتا ہے تو اس دکن کی وجہ سے بدن کے سارے باقی اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انبیاء اور شہداء ان کے خاص مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔